أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی یا فجر کی نماز کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یا جانے لگے۔ کیا اس میں قسم نہیں ہے عقل مند کے لیے؟ یہ سورہ فجر ہے، اس میں 30 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ قرآن کی ترتیب میں یہ 89 نمبر پر ہے اور نازل ہونے میں 10ویں نمبر پر۔ اس کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی گئی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے والفجری پر بات کی تھی کہ فجر کی اللہ نے قسم کھائی، فجر کے وقت کی اہمیت کتنی ہے، قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں کے یہاں اس کے کیا فائدے ہیں، چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب نے اہتمام کیا ہوگا، یہ کیا کہ نہیں کیا، اور لوگوں کو، دوسروں کو بھی میسج کرنے، اٹھانے، ان کو بھی فکر دلانے کی بھی فکر کی ہوگی۔ اب یہ فکر خالی 1 ہفتے کے لیے نہیں، ہمیں اس کو چالو رکھنا ہے۔ مسلمان بچپن سے لے کر 55 تک مسلمان ہوتا ہے، اخیر تک کلمہ پڑھا کے موت تک۔ آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، کیونکہ اسلام میں اکثر احکام جو ہے وہ چاند پر ہے۔ محرم ہو، بقرعید ہو، رمضان عید ہو، رمضان ہو، اکثر بلکہ سارے ہی احکام دیکھے جاوے تو چاند کی ترتیب پر، اور چاند کب نکلتا ہے؟ رات میں۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کہہ لو، قمری چاند والا کیلنڈر، یہ رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہا 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی مفسرین نے کہ اس سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، جس مہینے میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، تو جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی اسلامی سال کا آخری مہینہ، 12واں مہینہ جو ہے، اس کی شروع کی 10 راتیں، اس کی قسم کھائی۔ کیوں قسم کھائی؟ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ حدیثوں میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی رات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔ اتنے فضیلت کے دن ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں وہی 10 راتیں مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن نے نقل کیا ہے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے ان کے لیے اور 10 کے ذریعے پوری ان کی جو مقدار تھی، مدت تھی، پورے 40 دن کر دیے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ہے، تو اس لیے ہمیں ذی الحجہ کا جب مہینہ آوے تو اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی ہے اس سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ مراد ہے۔ آخری عشرے کی اپنی اہمیت ہے، اور سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس آخری عشرے کی شب قدر میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر پورا کا پورا قرآن اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو جس رات میں جس عشرے میں قرآن اترا آسمان پر، وہ رات اور وہ عشرہ کتنا مبارک، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی۔ اور اسی میں سنت اعتکاف ہے۔ یہ فاطمہ مسجد میں کتنے لوگ کرتے ہیں اعتکاف؟ 3 4 6 7 لوگ۔ تو اس مرتبہ ابھی سے تشکیل شروع کرے اور ابھی سے نیتیں کرے۔ ابھی ہمارے پاس رمضان کے آنے کے لیے بھی کچھ وقت ہے، اور اس کے بعد رمضان کا بھی، تو ابھی سے ایسا نظام بناویں کہ مجھے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ اب میں آخری عشرے میں جو ضروری کام کرتا ہوں باہر کے، وہ پہلے نمٹا لوں، تو ابھی سے نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ابھی سے چالو ہو جائے گا، اور اللہ ہمارے اگلے کام بھی آسان۔ تو نیت کرتے ہیں اور تشکیل بھی کرے ایک دوسرے کی، پوری مسجد بھر جانی چاہیے، ماحول بننا چاہیے۔ مبارک رات میں، سیزن کے موسم میں ہم اللہ سے نہیں لوٹیں گے تو کب لوٹیں گے؟ نیت کرتے ہیں نا سب۔ پھر کرنا والشفع والوتر، طاق کی اور وطر کی، جفت کی اور طاق کی، چونکہ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، اس میں طاق راتیں بھی ہیں اور جفت راتیں بھی ہیں۔ دونوں راتوں کی اہمیت ہے، 20ویں رات کی بھی اہمیت، 21ویں کی بھی، 22ویں کی بھی، یعنی پورے عشرے میں آدمی جاگے، مسجد میں رہے اعتکاف میں، اور جتنی اللہ توفیق دے جاگ کر گزارے، دعاؤں میں مانگے، دعائیں مانگے، تلاوت کرے۔ اور ولیالٍ عشر میں تیسری تفسیر یہ کی ہے علماء نے کہ محرم کا پہلا عشرہ مراد، چونکہ اسلامی سال ہے، اس میں یوم عاشوراء آتا ہے، 10ویں محرم آتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی فضیلت ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اس کے مطلب میں حدیثوں میں 3 تفسیر آئی ہے۔ ایک تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، وہ فرماتے ہیں شفع یعنی دو کی جو جوڑی ہے اس کو کہتے ہیں شفع، تو اس سے مراد ساری مخلوقات ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑے بنایا، جفت بنایا، یعنی بیکی بنایا، کفر اور ایمان، سعادت اور شقاوت، نور روشنی اور ظلمت تاریکی، رات اور دن، سردی گرمی، آسمان زمین، جنات انسان، مرد عورت، اس طرح دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے جوڑے مل جائیں گے۔ اور وتر یہ وطر سے، اس کے معنی اکیلا، طاق، تنہا ہونا، تو اس سے مراد ہے خالق، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، وہ شرکت کو پسند کرتا نہیں۔ تو ایک مطلب یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خود کی اور ساری مخلوقات کی قسم کھائی۔
یہ حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا۔ دوسری حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے شفع یعنی جوڑے جوڑے سے وہ نماز مراد لی جس میں 2 رکعت 4 رکعت ہے، فجر کی میں 2 ہے، ظہر میں 4 ہے، عصر میں 4 ہے، عشاء میں 4 ہے، تو یہ نماز مراد لی۔ اور وتر سے مراد وتر ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی اس سے نمازوں کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے اوقات کی اور نمازوں کے رکعتوں کی قسم کھا کے ہمیں آگے کی بات بتا رہے ہیں۔ تو جس چیز کی اللہ قسم کھاوے اس کی اہمیت بہت بڑی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا شفع سے مراد بقری عید کا دن، عید الاضحیٰ، یوم نحر، چونکہ 10 جفت ہو گیا ہو، اور طاق سے مراد عرفہ کا دن، 9 محرم، 9 ذی الحجہ، وہ بھی حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، اور ایسے بھی ہم سب کے وہاں چونکہ اس کو روزہ رکھا جاتا ہے عام طور پہ، اور اس کی بھی فضیلت ہے عرفے کے روزے کی، تو ہمیں عشر ذی الحجہ کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ان اوقات کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلنے لگے، جانے لگے، گزرنے لگے۔ کیا مطلب ہے اور اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ اس میں خاص طور پہ 2 باتیں کہی گئی۔ پہلی تو یہ کہ اس میں معراج کے سفر میں جو رات کو آپ نے سفر کیا تھا معراج کی رات میں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ قسم ہے اس رات کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے جانے لگے، چونکہ یہ رات بھی اور یہ سفر بھی بہت اہم تھا، اس میں امت کو بہت بڑا تحفہ ملا۔ اچھا، یہ سفر کب ہوا؟ تو بہت بالکل پکی بات نہیں ہے، ایگزیکٹ یہ دن، یہ مہینہ، یہ تاریخ، ایسا نہیں۔ سال کے بارے میں بھی محدثین اور مفسرین کی الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں نبوت کے 10 سال ہو گئے تب یہ سفر ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، کچھ لوگوں نے کہا ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا، کسی نے کہا کہ نبی بننے کے 6 سال ہوا۔ تو سال بھی فکس نہیں ہے۔ پھر مہینے میں کوئی ربیع الاول، کوئی محرم، کوئی رجب کا مہینہ کہہ رہا ہے۔ پھر تاریخ بھی فکس نہیں، کوئی پہلے عشرے کی تاریخ بتاتا ہے، کوئی دوسرے عشرے کی بتاتا ہے، کوئی تیسرے عشرے کی، پھر جو تیسرے عشرے کی بتاتا ہے وہ بھی الگ الگ بتاتا ہے، کوئی 26 کہتا ہے، کوئی 27۔ اس لیے کوئی پکی بات نہیں، لیکن اللہ نے یہ سفر کروایا کیوں، اصل اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ سفر کروایا کیوں اور سفر میں دیا کیا، یہ 2 باتیں اہم ہیں۔ تاریخ اہم نہیں کہ کس تاریخ کو گئے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ سفر اس لیے ہوا، محدثین مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے اسباب کی ضرورت تھی۔ دنیا دارالاسباب، اور اللہ اسباب سے دنیا چلا رہے ہیں، سبب کے طور پر محتاج نہیں ہے اللہ محتاج نہیں، ایک سسٹم چلایا ہے اللہ۔ تو خواجہ ابو طالب وہ مدد کرتے تھے آپ کی کھل کر، اور ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ خوب سپورٹ کرتی تھی بیوی ہونے کے ناطے، اور اللہ نے مال دیا تھا اس اعتبار سے بھی، ذہانت بھی بہت تھی، غم کے موقع پر تسلی دیتی تھی۔ یہ دونوں کے دونوں کا انتقال ہو گیا ہفتے 15 دن میں۔ اس سال کو عربی میں عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ دونوں سہارے جو ظاہری تھے وہ چلے گئے۔ جیسے خواجہ ابو طالب ہٹے، انتقال ہوا، تو مشرکین نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔
کھول کر ستانے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف کا واقعہ فضائل اعمال میں پہلے دن پڑھتے ہیں، پہلے کھلتے ہی پہلا قصہ ہے، تفصیل سے بتایا ہے کیا قصہ ہوا۔ لیکن وہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد نہیں ملی۔ واپس آئے، انسان ہے، صبر، استقامت، برداشت کے پہاڑ تو تھے لیکن تھے انسان ہی تھے۔ اور کس لیے ستائے جا رہے تھے؟ اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے، غم بہلانے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا تاکہ تسلی ہو جائے۔ یہ جو حالات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں اس سے جو دل ان کا دکھا ہے، وہ دل دکھنے کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس میں ایک سبق یہ ملا کہ جب کوئی آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دین کا کام کرتا ہے تو جب حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تسلی کا سامان کچھ نہ کچھ کر دیتے۔ ضروری نہیں کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ معراج میں بلائے، ہماری معراج کچھ اور ہوگی، ہمیں اللہ دل میں تسلی دے دے گا، کوئی ایسا سہارا دے دے گا، کچھ حالات ایسے بنا دے گا۔ تو یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اس لیے دین کا کام جو سچ مچ صحیح انداز میں کرے گا، طریقے سے کرے گا، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ کل بلکہ ختم بخاری شریف تھی، مولانا یوسف صاحب ٹنکاریہ جو ترکسر کے شیخ الحدیث وہ آئے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے رات کو ایک بات بتائی کہ وہ بخارا گئے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاقہ ہے وہاں گئے تھے۔ تو کہا کہ وہاں ایک مدرسہ دیکھا جس کا نام ہے میر عرب مدرسہ۔ کمیونسٹ کا انقلاب آیا تھا وہاں پہ، تو سب پابندیاں، قرآن پر پابندی، نمازوں پر پابندی، اذانوں پر پابندی۔ لیکن اس زمانے میں بھی وہ مدرسہ چلا۔ اس زمانے میں بھی وہ مدرسہ، تاکہ حکمت کیا؟ تاکہ اس کی ایک ایک اینٹ کو وضو کر کر کے رکھا گیا۔ اس لیے کہیں پر بھی حالات آتے تو سمجھنا یہ ہمیں پڑے گا کہ بھول تو کہیں نہ کہیں اپنی ہوتی ہے۔ آدمی ایمان والے کی شان یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کا قصور نکالنے سے پہلے خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراوے تو جلدی مسئلہ حل ہو جائے، جلدی مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا، یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ معراج میں ملا کیا؟ کیا ملا؟ نماز ملی۔ نماز کیسی چیز؟ حضرت انس وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب ہمیں نماز ملی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اب تو ڈائریکٹ لینے کا ذریعہ مل گیا۔ کچھ بھی ہو 2 رکعت پڑھو، چلو۔ کھیت میں پانی نہیں آ رہا ہے، کیا کیا؟ مصلی بچھا کر رکھا۔ سواری مر گئی، کیا کیا؟ مصلی بچھا۔ اولاد مر گئی، مصلی بچھا۔ گھر میں کھانا ختم ہو گیا، مصلی بچھائے۔ پھر اسباب بھی اختیار کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ سے تعلق کا تقاضا ہے کہ پہلے اللہ کو یاد کریں۔ تو یہ تحفہ ملا ہے ہمیں نماز کا، تو تحفے کو کیسے لینا چاہیے؟ بولو، بوجھ سمجھ کے کہ گفٹ سمجھ کے؟ بولو، گفٹ ہے یہ، اور کس کی طرف سے؟ اور جب کوئی ہمیں 5 روپے بھی ایک کور میں بند کر کے دیتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم اس نوٹ کو بچا کے رکھتے ہیں کہ میرے دوست نے، میری امی نے، میرے ابا نے، میرے فرینڈ نے مجھے یہ گفٹ دی ہے۔ آدمی اس کو خرچ نہیں کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ، اور کیسا تحفہ؟ سارے احکام نیچے آئے اور اس تحفے کے لیے اللہ نے وہاں بلایا۔ تو سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ تو یہ معراج، یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے واللیل اذا یسر، یہ معراج کے سفر کا ایک تقاضا ہے، ایک تحفہ ہے، اور ایک تفسیر ہے اس کی۔ اس کی دوسری تفسیر
واللیل اذا یسر کی یہ ہے کہ اس سے تہجد کا وقت مراد ہے۔ اب تہجد کیا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کیوں پڑھنی چاہیے، پڑھیں گے تو کیا ملے گا، نئی توفیق ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے کسی وقت میں اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس کو لے لیں گے۔